بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. برادران ایمانی اور مسلمانان حسینی، آپ انشاءاللہ اس امت کے افراد ہیں جس امت کو حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام نے امت قرآن کا لقب دیا. امت قرآن. روز عاشوراء جب حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے خطاب فرمایا ہے تو فرمایا: یا امت القرآن، اے امت قرآن. انشاءاللہ ہم اور آپ امت قرآن کے افراد ہیں. یہ ماہ مبارک رمضان تنزیل قرآن کا مہینہ ہے، بہار قرآن کا مہینہ ہے. ایک تعبیر اس مہینے سے متعلق یہ کی جاتی ہے کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. ایک تعبیر یہ ہے کہ یہ مہینہ مؤمنین کا مہینہ ہے. تو انشاءاللہ اس مہینے میں بہترین عمل روزے کے علاوہ، روزہ تو واجب ہے، انشاءاللہ آپ اور ہم سب اس عبادت الہی کو انجام دیں گے. روزے کے علاوہ سب سے بہتر عمل، سب سے افضل عمل تلاوت قرآن مجید. تلاوت با فہم ہو تو نور علی نور. تلاوت بجائے خود اہمیت رکھتی ہے. بہت سے حضرات اب یہ اس شبہے میں یا اس وسوسے میں مبتلا ہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی تو قرآن مجید کی تلاوت سے کیا فائدہ ہے. یہ شبہ درست نہیں، یہ واقعاً وسوسہ ہے، وسوسہ شیطانی. قرآن مجید کی تلاوت کریں، یہی الفاظ قرآن، اس کی تلاوت کریں. ان الفاظ کو ادا کرنے میں بھی ایک تاثیر ہے. یہ کلام نور ہے. اور ایک مثال بہت پہلے میں نے عرض کی تھی، لیکن ایسی مثالیں بار بار دہرانے سے کم بچے اور نوجوان باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں.
ایک صاحب نے یہی اعتراض کیا کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی، تو ہم قرآن مجید کیا پڑھیں؟ میں نے عرض کیا کہ آپ کو چڑیوں کی آواز سمجھ میں آتی ہے؟ چمن میں تشریف لے جائیں، بلبل کی آواز، اس کے معنی سمجھتے ہیں آپ؟ جب آبشار کا پانی گرتا ہے تو اس آبشار کی آواز سے اس کا ترجمہ آتا ہے؟ آپ کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ فطرت کے ان مظاہر میں پرندوں کی چہچہاہٹ، آبشار کی آواز، حتیٰ کہ کلیوں کے چٹکنے کی آواز، ہر چیز آپ کے نفس پر ایک اثر مرتب کرتی ہے۔ آپ اس کے معنی نہیں سمجھتے، مگر وہ آواز آپ کے نفس پر، آپ کی روح پر، آپ کے ذہن پر اثر مرتب کرتی ہے۔ جب مخلوقات کی آواز اثر مرتب کرتی ہے تو خالق کی آواز کتنا اثر مرتب کرتی ہے؟ یہ قرآن مجید خالق کی آواز ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کا کلام ہے، اس حی و قیوم کا کلام ہے۔ اس لیے جس قدر بھی ممکن ہو زیادہ سے زیادہ کم از کم اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں۔ سحر کے وقت، قبل غروب آفتاب، قبل طلوع آفتاب، بعد نماز عشاء، یہ چند مخصوص اوقات ہیں، ورنہ جس وقت جسے توفیق میسر آ جائے، جسے فرصت مل جائے، وہ قرآن مجید کی تلاوت ضرور کرے۔ ہاں، وہ لوگ جو بالکل حرف شناس نہیں ہیں، نہیں پڑھ سکتے، الف با سے واقف نہیں ہیں، ان کے لیے یہ ضرور ہے کہ جتنے آیتیں یا جتنے سورے یاد ہیں انہیں مکرر پڑھتے رہیں۔ کچھ نہیں یاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد ہے، مسلسل پڑھتے رہے۔ ایک بسم اللہ کی آیت مسلسل پڑھتے رہیے، دل میں یہ ہو پروردگار کاش ہم اس قابل ہوتے کہ تیرا کلام پورا پڑھتے، ہمیں اتنا ہی یاد ہے، ہم یہی پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کی تاثیر اسے اللہ پہ چھوڑ دیجئے، اس کے بارے میں فکر نہ کیجئے، آپ عمل کیجئے۔ یاد آ گئی بات کہ ایران میں ایک بزرگوار تھے جو بالکل حرف شناس نہیں تھے، باسواد نہیں تھے، اور مزدوری کرتے تھے۔ آپ میں سے اکثر لوگ ہم سے یہی کہتے ہیں کہ مولانا ہم تو مزدور ہیں، کوئی کھیتوں میں مزدوری کرتا ہے، کوئی دفتروں میں مزدوری کرتا ہے، مزدوری تو مزدوری ہے۔ اگر یہ مزدوری خلوص کے ساتھ ہو، یہ مزدوری بھی فریضہ سمجھ کر کی جائے، تو یہ مزدوری بھی عبادت ہے۔ رزق حلال کمانے کے لیے مزدوری عبادت ہے، اور اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہوگی پھر۔ بہرحال وہ مزدوری کرتے تھے، اور اب ان کے دل کے معاملات حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کیسے تھے یہ تو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ راستے میں جہاں سے روز گزرتے تھے، ایک امام زادے کا مزار تھا، آل رسول میں سے کسی بزرگوار کا مزار تھا۔ ایک دن وہاں آئے، دن میں دھوپ تھی، تھکے ہوئے تھے، وہیں مزار کے ایوان میں، دالان میں دیوار سے ٹیک لگا کر آرام کرنے میں مشغول ہو گئے۔ بسم اللہ جی۔ اور اس کے بعد پھر غنودگی طاری ہوئی، سو گئے، اور اس دن ان پر وہ لطف الہی ہوا کہ جب وہ بیدار ہوئے تو پورا قرآن انہیں حفظ تھا، پورا قرآن حفظ، از اول تا آخر، نہ مکتب گئے،
نہ حافظ کے سامنے زانو ادب طے کیا، نہ تجوید، نہ قرأت، کچھ نہیں، ایک مزدور، لیکن کیا معاملہ تھا دل کا خدا کے ساتھ، یہ اہم بات ہے۔ یہ ایک تحفہ ہے آپ حضرات کے لیے، یاد رکھیے گا کہ اگر دل کا معاملہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ درست ہے، دل میں صحیح جذبہ ہے اور صحیح وسیلے اور واسطے نظر میں ہیں، ہاتھوں میں دامان محمد و آل محمد علیہ السلام، تو پھر ممکن نہیں ہے کہ انسان کی دعا قبول نہ ہو، ممکن نہیں ہے کہ لطف حق سبحانہ و تعالی شامل حال ہے۔ جیسا کہ اعلان ہو چکا ہے، اس مرتبہ میرا ارادہ یہ تھا کہ سورہ مبارکہ عنکبوت کی تفسیر ترتیب کے ساتھ عرض کروں گا، اسی لیے میں نے سورہ مبارکہ عنکبوت کی پہلی آیت ہی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، لیکن ادھر طبیعت کچھ مختلف موضوعات پہ غور کرتی رہی، اور آج ہی میں یہ اعلان کر دوں کہ تھوڑا سا موضوع میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ترتیب کے ساتھ ہم سورہ مبارکہ عنکبوت کی تفسیر بیان نہیں کریں گے، بلکہ تفسیر آیات فضائل بیان کریں گے، یعنی از اول تا آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوگی گفتگو، اور پھر جہاں تک بھی پہنچے آیات فضائل۔ آپ حضرات ممبروں سے ماہ محرم میں، ماہ سفر میں، پورے سال سنتے رہتے ہیں فضائل اہل بیت علیہم السلام، اس میں بہت سے علماء، بہت سے خطباء آیات فضائل پیش کرتے ہیں، لیکن جو کچھ آیات فضائل آپ سنتے ہیں اس سے کہیں زیادہ آیات فضائل قرآن مجید میں موجود ہیں۔ وہ تمام آیتیں تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کی گئیں، عام طور پر بیان نہیں ہوتی ہیں، اشارات کرتے ہوئے لوگ گزر جاتے ہیں۔ چند آیتیں ہیں کہ جن پر بار بار گفتگو ہوتی ہے، لیکن بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ جن پر گفتگو نہیں ہوتی، عموماً کتابوں میں ہے، اور وہ بھی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں بعض اشارے ہیں۔ خود معصومین علیہم السلام نے بھی کبھی کبھی بعض اشارے فرما دیے ہیں، اور ان اشاروں پر مزید فکری کام کرنے کی ذمہ داری طالبان علم قرآن پر ڈال دی ہے۔ جو لوگ قرآن مجید کا علم حاصل کریں، طالب علم بن جائیں قرآن مجید کے مکتب میں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان اشاروں پر آگے بڑھیں۔ ان اشاروں پر آگے بڑھنے کے لیے چند اصطلاحوں کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ میں آج اسی وضاحت میں غالباً وقت گزر جائے گا۔ قرآن مجید عربی زبان میں دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ ترجمے کے ساتھ تفسیریں لکھی جا رہی ہیں۔ تفسیروں میں کچھ باتیں بعنوان تفسیر بیان ہوتی ہیں، کچھ باتیں بعنوان تأویل، اور اکثر وہ آیتیں جو آیات فضائل کے عنوان کے تحت بیان ہوتی ہیں، وہاں مسئلہ تأویل کا درمیان میں آ جاتا ہے کہ اس آیت کی تأویل کیا ہے۔ تأویل جب ہوتی ہے تب بات محمد اور آل محمد علیہم السلام تک پہنچتی ہے۔ اس مقام پر بعض حضرات ہمیں طنز اور تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، اہل تأویل کہہ کر گویا معترض ہوتے ہیں۔ اس لیے میں اس سے پہلے اس بات کی بھی وضاحت کر چکا ہوں،
پاکستان میں بھی اور غالباً یہاں بھی، لیکن پھر بھی آج چونکہ پہلی تقریر ہے اس سلسلے کی، اس لیے عرض کر دوں کہ ترجمے کے معنی کیا ہیں، تفسیر کے معنی کیا ہیں، تأویل کے معنی کیا ہیں۔ ترجمہ لفظ عربی ہے، خود ترجمہ لفظ عربی ہے۔ ترجمے کے دو معنی ہیں، ایک معنی سے آپ سب واقف ہیں، ایک معنی سے صرف اہل علم واقف ہیں، آپ حضرات کے سامنے ابھی اس کا تذکرہ نہیں ہوا۔ ترجمے کے جس معنی سے آپ سب واقف ہیں وہ ہے ٹرانسلیشن، ترجمہ، ایک زبان سے دوسری زبان میں مطلب کو منتقل کر دینا، بس اتنا ہی، جتنا مطلب ہے اس مطلب کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کر دینا ترجمہ ہے۔ اس لیے مثلا الحمد للہ رب العالمین، اب اس کا اردو میں ترجمہ ہو جائے گا، عام فہم ترجمہ یہ ہوگا کہ تمام تعریفیں ثابت ہیں صرف اس معبود برحق کے لیے کہ جو رب العالمین ہے، جو تمام عالمین کا پروردگار ہے، ترجمہ ہو گیا۔ اب اس ترجمے میں بھی الفاظ کی تبدیلی ممکن ہے اور بہت سے ترجمے میں ممکن ہے، لیکن اسی حد تک اصل منطوق کو، جو بات کہی گئی ہے، اس کو عربی سے اردو میں یا عربی سے انگریزی میں یا ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنے کا نام ہے ترجمہ۔ یہ ایک معنی ہے ترجمے کے۔ ترجمے کے دوسرے معنی ہیں کسی کی سیرت اور حالات زندگی بیان کرنا، عربی میں اسے بھی کہتے ہیں ترجمہ۔ توجہ ہے؟ کسی مصنف، کسی ادیب، کسی شاعر، کسی مفکر، کسی عالم، کسی محدث، کسی بھی انسان، کسی بھی شخصیت کی سیرت، اس کی سوانح عمری، اس کے حالات زندگی بیان کرنے کا نام بھی ترجمہ ہے۔ اور اس اعتبار سے یاد رکھیے گا کہ اس دوسرے معنی کے لحاظ سے خود قرآن مجید کل کا کل ترجمہ محمد و آل محمد، محمد وآل محمد باواد بلند صلوات۔ خود قرآن ترجمہ ہے، اور وہ بھی وہ ترجمہ جو قلم مشیت نے کیا ہے، وہ ترجمہ جو قلم مشیت نے لکھا ہے، قلم قدرت نے لکھا ہے، قلم نور نے لکھا ہے۔ حق سبحانہ و تعالی نے جو انسان کامل کی زندگی کا متن لکھا ہے، اس متن کا نام ہے قرآن مجید۔ غور فرمائیں، یہ جملہ عرفاء کہتے آئے ہیں، میں نے کوئی پہلی بار نہیں کہا، البتہ اس عنوان سے پہلی بار آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ عرفاء کے یہاں یہ جملہ ملے گا آپ کو کہ قرآن مجید متن انسان کامل ہے۔ لفظوں میں انسان کامل کو ڈھونڈو گے تو قرآن مجید میں ملے گا، اور جیتا جاگتا ہوا انسان کامل تلاش کرو گے تو محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسے دیکھیے، یاد رکھیے گا کہ یہ جو سلسلہ گفتگو ہے یہ درس کے عنوان سے، یعنی یہ جتنے مطالب میں گزارش کر رہا ہوں اس کی طالب علمانہ ذمہ داری میری ہے۔ ہر نقطے پر دلیل اور برہان، اور دلیل سمعی یا دلیل نقلی اور دلیل عقلی دونوں آپ ہم سے طلب کر سکتے ہیں، اور کوشش ہوگی کہ بے طلب عرض کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ لیکن بہرحال یہ خیال نہ فرمائیے گا کہ ہم آپ کے ذوق سماعت کی آسودگی کے لیے کوئی بات کہہ کے آگے بڑھ جائیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں، بلکہ جو واقعیت ہے، واقعیت یہ ہے کہ متن قرآن انسان کامل کی زندگی کا متن ہے۔ اور اب اس سے آگے ایک قدم
شاید یہ مطلب نہ ملے کتابوں میں. یہ جو حدیث ہے مشہور و معروف، اس پر کبھی غور فرمایا کہ جو کچھ کل قرآن میں ہے وہ سورہ مبارکہ حمد میں ہے. بس ابھی اسی حد تک پوری حدیث جو کل قرآن میں ہے وہ سورہ مبارکہ حمد میں ہے. سوال یہ کہ خود سورہ مبارکہ حمد کیا ہے؟ توجہ رکھیے، سورہ مبارکہ حمد کیا ہے؟ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ آخر یہ کوئی شے ہے، کوئی حقیقت ہے جس پہ اتنی تاکید ہے کہ انسان کی نماز ہی نہیں ہو سکتی اگر وہ سورہ مبارکہ حمد کی تلاوت نہ کرے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. نماز ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ سورہ مبارکہ حمد اس میں پڑھی جائے. یعنی گویا متن نماز، جوہر نماز، روح نماز سورہ مبارکہ حمد. کیا ہے سورہ مبارکہ حمد؟ سورہ مبارکہ حمد پر غور کیجئے تو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی انسان کامل کی صدائے حال ہے. توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، میرے جملوں کو غلط کوٹ نہ کیا جائے، جملوں کو غلط انداز سے نہ سمجھا جائے. سورہ مبارکہ حمد کلام حق ہے، کلام خالق ہے، منزل من اللہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے. مگر اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں معبود برحق کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. اب یہ شروع کرتا ہوں کہنے والا کون ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اسی معبود برحق کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یہ تعریف و ستائش کرنے والا کون ہے؟ الرحمن الرحیم، جو بہت رحمتیں کرنے والا ہے، رحیم ہے، ہمیشہ رحم سے پیش آنے والا ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. یہ کسی غیر کی زبان سے اس کی تعریف ہو رہی ہے. یہ غیر کون ہے؟ یہ غیر کون ہے؟ توجہ ہے. مزید وضاحت ہو جاتی ہے جب بات ایاک نعبد تک پہنچتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. معبود ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اب یہ کہنے والا تو غیر حق ہی ہے نا. کون کہہ رہا ہے؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی خود کسی سے کہہ رہا ہے کہ میں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا. یہ کلام اللہ کا ہے. کس عنوان سے؟ اس عنوان سے کہ یہ ہے صدائے حال کسی انسان کامل کی جسے نقل کیا ہے پروردگار نے. نقل کیا ہے پروردگار نے کہ معنی ہی یہ ہوتے ہیں کہ یہ ترجمہ ہے کسی انسان کامل کی زندگی کا جسے حق سبحانہ و تعالی نے تیار کیا. آخر ایاک نعبد کون کہنے والا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں ہدایت فرما صراط مستقیم کی. کون کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ سے. دعا ہے نا، تو دعا کرنے والا تو دوسرا ہے کوئی. اس کے معنی ہے کہ کسی اور کے الفاظ ہیں، کسی اور کی کیفیت ہے، کسی اور کی آرزو ہے، کسی اور کی تمنا ہے، کسی اور کی خواہش ہے، کسی اور کی صدائے حال ہے. لیکن یہ صدائے حال حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اس ذات پاک نے اس کی صدائے حال کو اپنے الفاظ میں نازل فرما دیا.
یہ کوئی یہاں تو آپ مجھ پہ نہ تفسیر بالرائے کا الزام عائد کر سکتے ہیں اور نہ بات ابھی تعویل تک پہنچی ہے. ابھی سیدھی سیدھی بات ہے، سامنے کی آیت ہے، اس کا ترجمہ کر لیجیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں. یہ تیری میں تیری کی ضمیر حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے، اللہ کی طرف ہے. توجہ ہے، کہنے والا تو کوئی دوسرا ہی ہے نا، یہ دوسرا کون ہے؟ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سمجھیے کہ خود سورہ مبارکہ حمد کیا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ حمد صدائے حال مصطفیٰ ہے، اور پورا قرآن اس ایک صدائے حال مصطفیٰ کے جواب میں حق نے نازل فرمایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ادھر کہا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ادھر پورا قرآن جواب میں نازل کیا گیا. تمہیں ہدایت چاہیے، یہ ہدایت ہے. تمہیں مدد چاہیے، یہ مدد ہے. توجہ ہے، یہ صدائے حال ہے انسان کامل کی. انسان کامل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے ضمناً اس بات کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ نماز کتنی بڑی حقیقت ہے. جب انسان نماز پڑھتا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے وجود میں، اپنے نفس میں، اپنے ذہن میں، اپنے ظاہر اور اپنے باطن سے کو اتنا بلند کرتا ہے کہ اس کی کیفیت ذات مصطفیٰ کے قریب ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توجہ ہے. اور اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الصلاۃ معراج لکل تقی، نماز تو ہر متقی کی معراج ہے. ایک متقی کی معراج یہ ہے کہ اس کی صدائے حال مصطفیٰ بن جائے. جو آرزو دل مبارک مصطفیٰ کی ہے وہ ہمارے آپ کے دل کی آرزو ہو جائے. جو ان کی چاہت ہے وہ ہماری چاہت ہے، جو ان کی خواہش ہے وہ ہماری خواہش ہو، جو ان کی محبتیں ہیں وہ ہماری محبتیں ہوں، جو ان کی نفرتیں ہیں وہ ہماری نفرتیں. اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو یہ انسان کی معراج ہے. یہ کہاں پیدا ہوگی؟ سورہ مبارکہ حمد خود. یہ سورہ مبارکہ حمد جو کچھ اس میں ہے وہ کل قرآن میں، اور جو کچھ کل قرآن میں ہے وہ سورہ مبارکہ حمد میں. اب بات یہاں تک آ گئی تو ایک بات پہلے ہی دن عرض کر دوں، اور اگر آج ہی شب میری وفات ہو جائے انشاءاللہ اور اس کے بعد کچھ بھی بیان نہ کر سکوں تو میں سمجھوں گا کہ میں نے حق ادا کر دیا. یہ سورہ مبارکہ حمد جو ہم اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اب ہمارے اور آپ کے لیے اس کا جوہر کیا ہے؟ سورہ مبارکہ حمد پڑھنے پہ اتنی تاکید کیوں ہے؟ ایک مسلمان کے لیے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ چکا، جو کلمہ محمد رسول اللہ کہہ چکا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ نماز میں بھی تعداد رکعات 17 رکعتیں حضر میں اور 11 رکعتیں سفر میں، اور ہر رکعت میں سورہ حمد کم سے کم 1 مرتبہ، ہر رکعت میں سورہ حمد، یا تیسری اور چوتھی رکعتوں میں جو وہ ذکر ہے وہ اپنی جگہ، وہ بھی سورہ حمد کے بدل کے طور. اس قدر تاکید سورہ حمد پر، پوری زندگی ہر روز 5 مرتبہ ہر رکعت میں سورہ حمد. اور سورہ حمد میں اصل جوہر یہ ہے کہ جب ہم نے توحید کو قبول کر لیا اور نبوت کو قبول کر لیا
تو سب سے بڑی حقیقت حقیقت امامت ہے. اہدنا الصراط المستقیم صحیح امام تک پہنچنے کی دعا ہے. صحیح امام سے مراد کیا ہے؟ امام معصوم. امام معصوم کس اعتبار سے؟ جس پر اللہ کی نعمتیں ہوں اور جو کبھی گمراہ نہ ہوا ہو. معصوم اسی کو تو کہتے ہیں، کسی اور کو تو نہیں کہتے. توجہ ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو کبھی گمراہ نہ ہوئے ہوں، کبھی بھٹکے نہ ہوں، کبھی ان پر اللہ کا غضب نہ ہوا ہو. اس کے معنی ہے سادہ سی اگر خلاصہ نگاری کریں تو اس کے معنی ہے کہ پروردگار ہمیں معصوم اماموں کے راستے پر چلا. یہ دعا کہ ہمیں معصوم اماموں کے راستے پر چلا، یہ جوہر نماز ہے. جوہر نماز ہے. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ تعویل کی منزل تک پہنچ گیا. واقعاً یہ ظاہر آیات سے یہ ہے. افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے چہرے پہ آنکھیں ہیں اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں مگر کچھ نظر نہیں آتا. آنکھیں ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں مگر نظر نہیں آتا. یہ سامنے کی عبارت ہے، یہ کوئی بہت پوشیدہ حقیقت نہیں ہے کہ اندر سے ہم کوئی ابھی باطنی معانی بیان کر رہے ہیں اور تعویل کے مرحلے تک پہنچ رہے ہیں. نہیں، یہ تو ظاہر الفاظ ہیں. اب یہاں تک بات تو پہنچی تھی ترجمے کے اعتبار سے کہ سورہ مبارک حمد خود معلوم ہوتا ہے نا کل کا کل کہ یہ دعا ہے. دعا کسی انسان کامل کی دعا ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اس نے اپنے الفاظ میں اسے انسانوں کے لازمی نصاب میں داخل کر دیا. اس اعتبار سے پورا قرآن مجید ترجمہ ہے. ہمیں اس قرآن مجید کا ترجمہ کرنا ہے. تو ترجمہ میں نے عرض کیا کہ ایک جملے کو دوسری زبان میں منتقل کر دینا ترجمہ ہے. اس سے بڑھ کر ہوتی ہے تفسیر. تفسیر کے معنی یہ ہیں، تفسیر مختصر بھی ہو سکتی ہے، مفصل بھی ہو سکتی ہے، لیکن تفسیر کے معنی یہ ہے کہ وہی ظاہری معنی اس کو اور کھول کر بیان کر دیا جائے. مثلا ابھی جو میں نے ترجمہ کیا تھا اور پھر خود ہی تھوڑا سا رک کے میں نے اسے بیان کیا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اسی معبود برحق کے لیے ہیں. اب یہ میں نے معبود برحق جو کہا یہ ایک طرح سے ترجمہ نہیں، یہ تفسیر ہو گیا. چونکہ اللہ، اب اس میں جو لغوی اور اشتقاق کی اور صرف کی اور نحو کی جتنی بحثیں ہیں اس میں کہ اس میں الف لام کیسا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، یہ صیغہ کون سا ہے، یہ اسم کون سا ہے، اس میں ذات ہے یا اس میں معنی ہے یا اس میں صفت ہے یا کیا، یہ جتنی تفصیلی بحثیں سب سمیٹ کر جب اس کا خلاصہ یعنی 100 200 400 500 صفحے لکھنے کے بعد جب خلاصہ ہوتا ہے ایک جملے میں تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے معنی ہوں گے معبود برحق. اللہ کے معنی ہوں گے معبود برحق، یعنی وہ جس کی عبادت کی جائے اور وہ واقعاً اس عبادت کا مستحق ہو، اس کو کہتے ہیں اللہ. اللہ یعنی وہ ذات پاک جس کی عبادت کی جا رہی ہو اور جو واقعی مستحق عبادت ہو، اس لیے کہا گیا معبود برحق. تو اب یہ معبود برحق کوئی تعویل نہیں ہے، یہ تفسیر ہی ہے. لفظ اللہ کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تمام تعریفیں خدا کے لیے ہیں. خدا کا لفظ فارسی میں معبود کے لیے آتا ہے. انگریزی ترجموں میں غالباً گاڈ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، دوسری زبانوں میں اور کوئی لفظ استعمال کر سکتے ہیں. ایک لفظ کی جگہ ایک لفظ رکھ دیں ترجمہ ہے، اس لفظ کو ذرا کھول کر بیان کریں تفسیر ہے. تعویل کی منزل وہاں آتی ہے جہاں اس ظاہری معنی کے پیچھے کوئی اور معنی چھپے ہوئے ہوں
ان کو بیان کیا جائے اور ان تک پہنچا جائے، یہ ہے تعویل۔ اب اس پر ایک مثال میں نے بہت پہلے دی تھی، وہ مثال دہرا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں خود قرآن مجید سے چند مقامات پر عرض کروں کہ لفظ تعویل خود قرآن مجید میں کئی مقامات پہ آیا ہے، ایک سے زائد مقامات۔ مثلا سورہ مبارکہ آل عمران، سورہ مبارکہ آل عمران کی غالباً 7ویں آیت ہے جس میں لفظ تعویل آیا ہے۔ ارشاد الہی هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ۔ لفظ تعویل آیا یہاں پر، یہاں پہ جو لفظ تعویل آیا ہے یہ خاصا بحث طلب ہے، لیکن ابھی میں دوسری چند آیتیں اور عرض کر دوں۔ دوسری آیت سورہ مبارکہ نساء میں ہے، سورہ مبارکہ نساء میں میں اصل آیات کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کر دوں، اس کے بعد بات آگے بڑھیں۔ یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ لفظ تعویل آیا یہاں پر، آپ دیکھیے کہ یہ لفظ تعویل قرآن مجید میں کہاں کہاں پر ہے۔ میں پہلے آیات کی قرأت کر دوں اور آیات کا حوالہ دے دوں، اس کے بعد ترجمہ اور خلاصہ مطلب عرض کر دوں گا۔ اس کے بعد پھر لفظ تعویل آتا ہے خود قرآن مجید میں، اور یہ سورہ مبارکہ اعراف میں ہے۔ سورہ مبارکہ اعراف میں عجب انداز سے هل ينظرون الا تأویلہ، هل ينظرون الا تأویلہ، یعنی قیامت کا ہنگام ہے، لوگ آ رہے ہیں، نیکوکار بندے اللہ کی نعمتیں دیکھ رہے ہیں، اور جو گنہگار ہیں ان کے سامنے ایک ہولناک منظر ہے، مایوسی ہے، آگے جہنم ہے، ایک عجیب چیز ہے، اور وہاں پر آواز دی جا رہی ہے هل ينظرون الا تأویلہ، یہ کیا کچھ اور دیکھ رہے ہیں بجز تعویل کے؟ اب سوچئے کہ جب قدرت وہاں اس طرح سے متنبہ کرے، کیا کچھ اور نظر آ رہا ہے تمہیں تعویل کے علاوہ؟ تو میں دست ادب جوڑ کے بس یہ عرض کروں گا کہ قبل اس کے کہ وہاں کہا جائے کہ کچھ اور نظر آ رہا ہے تعویل کے علاوہ، یہاں اسی دنیا میں تعویل کی جستجو کر لیں۔ قرآن اس طرح پڑھیں، قرآن پڑھیں، الفاظ قرآن، ترجمہ قرآن، تفسیر قرآن، تعویل قرآن، تعویل حق، تعویل برحق۔ یہ میں آیات پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، چند آیتیں اور گزارش کر دوں کہ تعویل سے مراد کیا ہے۔ سورہ مبارکہ یونس، سورہ مبارکہ یونس میں یہ خاص طور پر میں نے ہاتھ میں مصحف لے کر مصلحتاً یہ انداز اختیار کیا ہے تاکہ مجھے بتایا کسی سامنے کہ جب لفظ درس کچھ لوگ سنتے ہیں تو انہیں وحشت ہوتی ہے، اور وہ چلے جاتے ہیں کہ جی ہم مجلس سنیں گے، درس نہیں سنیں گے۔ درس میں ڈر معلوم ہوتا ہے۔ کسی نے مجھ سے کہا تھا تو میں نے کہا کہ آج وضاحت ہو جائے کہ بھائی درس میں کچھ نہیں ہوتا، یہ کتاب اوپر رکھ کر آتا میں اور یہ سب زبانی آپ کو سنا دیتا تو مجلس ہوتی۔ اور بچوں کی طرح، طالب علموں کی طرح، اسٹوڈنٹس کی طرح، ایک ریسرچر کی طرح، ایک ریسرچ اسٹوڈنٹ کی طرح ایک ایک لفظ دکھا کر بتا کر، اسی کا نام درس ہے۔ درس سے وحشت نہ کیجیے، ورنہ یہ وہ آیتیں ہیں جو آپ ممبر پہ ہماری زبان سے سنتے رہتے ہیں۔ سورہ مبارکہ یونس، اور اس میں آیت نمبر 39 ہے، اور اس میں بھی لفظ تعویل آیا ہے۔
بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ۔ یہ بھی سرزنش کی آیتوں میں سے سرزنش کی جا رہی ہے کہ انہوں نے جس چیز کا علم نہیں رکھتے اس کا انکار کر دیا، صرف اس لیے کہ اس کی تعویل نہیں آئی۔ توجہ ہے؟ ابھی میں تفصیل سے ترجمے عرض کروں گا، اور سب سے زیادہ جہاں لفظ تعویل استعمال ہوا ہے سورہ مبارکہ یوسف میں ہے اور سورہ مبارکہ کہف میں۔ سورہ مبارکہ یوسف میں جناب یوسف علی نبینا وعلیہ السلام کے لیے ارشاد ہوا ہے کہ پروردگار نے جناب یوسف کو کیا کیا عطا فرمایا ہے، اور جو عطا فرمایا ہے جناب یوسف کو، اب ظاہر ہے کہ اگر تعویل ایسی ہی چیز ہے جس سے ایک مرد مسلم کو، ایک تالی قرآن کو وحشت ہو، تو اللہ بعنوان احسان مندی، بعنوان امتنان یہ جتا رہا ہے کہ دیکھو یوسف نبی ہیں، پیغمبر ہیں، ہمارے نیک بندے ہیں، ہم نے ان پہ کیا کیا احسان کیا ہے، ہم نے انہیں علم تعویل الحدیث بھی عطا کیا ہے۔ یعنی یہ وہ علم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرما رہا ہے اور اس کے بعد ذکر فرما رہا ہے۔ کہا گیا کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ۔ وہ پروردگار وہ ہے کہ جو تمہیں منتخب کرے گا، یجتبیک منتخب فرمائے گا، اور تمہیں سکھائے گا تعویل احادیث، علم تعویل سکھائے گا، تمہیں منتخب کرے گا، تمہیں علم تعویل سکھائے گا۔ کس لیے؟ تاکہ تمہارے اوپر اور آل یعقوب کے اوپر نعمت تمام ہو جائے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ نعمتیں جب تمام ہوتی ہیں تو تعویل حق کے ذریعے سے تمام ہوتی ہیں، یہ یاد رکھیے۔ تعویل باطل نہیں، یہ بحث آئے گی، تعویل باطل کی بحث بھی آئے گی، تعویل حق کی بحث بھی آئے گی، لیکن میرا خیال ہے کہ آج اتنی آیات کا حوالہ کافی ہے، اور اب اذان کا وقت ہو رہا ہے نزدیک، آپ حضرات کو وضو بھی کرنا ہوگا اور نماز کے لیے آمادگی بھی، اس لیے میں خلاصے کے طور پہ پھر ایک جملے میں ان تمام مباحث کا خلاصہ عرض کر دوں کہ قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں، قرأت فرمائیں، قرآن مجید کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کریں، تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن ترجمہ و تفسیر کافی نہیں ہے، تعویل آیات تک پہنچیں، اور وہ بھی تعویل حق۔ جب تعویل برحق تک پہنچیں گے تو اللہ کی نعمتیں تمام ہوں گی، اور ہمارے آپ کے ہاتھوں میں انشاءاللہ دامان محمد و آل محمد ہوگا۔ یہی دنیا میں ہمارے ہادی ہوں گے، آخرت میں ہمارے شفیع ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔